اس کا پہلا شعر ہے، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ نقش قدم کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کے نشان، اور خیاباں کہتے ہیں پھولوں کی کیاری کو، یا جو باغ میں بہت سارے پھول ایک ترتیب کے ساتھ لگا دیے جاتے ہیں ان کو، اور اگر آپ زیادہ ہی اس کو مشکل بولنا چاہتے ہیں تو فارسی میں اس کو کہتے ہیں تختہ گل۔ تختہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ لمبائی اور چڑھائی میں ایک مخصوص جگہ کو کہتے ہیں، اور گل کہتے ہیں پھولوں کو۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خیاباں خیاباں سے ان کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پھولوں کی جگہ، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پر پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہوں، یعنی زمین دکھائی نہ دیتی ہو اور پھولوں کی اتنی زیادہ کثرت ہو، اتنی زیادہ تعداد ہو۔ ارم اصل میں کہتے ہیں، یہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کہانی بھی ہے۔ یہ ہے ایک بہت پرانے شہر کا نام۔ شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے طور پر ایک خدا کا منکر تھا، تو ایک جنت بنائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں جنت بنا رہا ہوں دنیا میں، اور اس نے اس کے اندر ایک باغ بنایا تھا، تو وہ اس کو اپنی جنت کہتا تھا۔ اب یہ جو ارم ہے، اس کو اب اتنا زیادہ اس معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ اب اس کو جنت کا ہی، جو کہیں پر یہ لفظ استعمال ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد جنت ہی ہے۔ اس کا مطلب کچھ ایسا ہو سکتا ہے ہمارے خیال میں کہ وہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، مرزا غالب، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب، جہاں ہم تیرے پاؤں کے نقش دیکھتے ہیں، یعنی جہاں سے تو گزر جاتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف بہشت کی کیاریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور جن میں بہت ہی کثرت سے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں مرزا نے محبوب کے جو نقش قدم ہیں، جو ان کے پیروں کے نشان ہیں، ان کو بہشت کی ایک ایسی کیاری سے تشبیہ دی ہے جس کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا ہو۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں سے چل کر جاتے ہیں اور جس جس جگہ پر آپ کے قدم پڑتے ہیں، وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ پھولوں سے بھری ہوئی کیاریاں بن جاتی ہیں۔ تو اپنے محبوب کے قدموں کے نشانات کے لیے جو انہوں نے اس شعر میں بات کی ہے، وہ کافی خوبصورت ہے اور کافی حسین ہے، اور اگر آپ کا کوئی محبوب ہے تو اور آپ اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر شعر اس کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اگلا شعر ہے کہ دل آشفتگاں خال کنج دہن کے، سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ الفاظ آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے، لیکن ابھی ہم آپ کو ان کے معنی بتائیں گے تو آپ کو اتنا مشکل لگے گا بھی نہیں۔ دل آشفتگاں کا مطلب ہے آشفتہ دل۔ آشفتہ دل یعنی وہ لوگ جن کے دل محبت سے پریشان ہوں۔ اب کن لوگوں کے دل محبت سے پریشان ہوتے ہیں یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ عاشق لوگ ہوتے ہیں، عشاق، عاشق کی جمع ہے عشاق۔ تو یہ عاشق لوگ ہوتے ہیں جن کے دل محبت سے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو دل آشفتگاں کہتے ہیں، یعنی وہ دل جو محبت میں پریشان ہوتے ہیں۔ اور خال کنج دہن، خال کہتے ہیں تل کو، اور کنج دہن، کنج بھی کہا جاتا ہے کسی ایسی جگہ کو جہاں پر پھول ہوں۔ تو وہ یہ کہہ یہ رہے کہ جو ہمارے محبوب ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ، اور ویسے بھی تل جو خال کنج دہن ہے، اصل میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ تل جو چہرے کے کسی ایک طرف ہو، گال پر ہو سکتا ہے، ہونٹ پر ہو سکتا ہے، یعنی کوئی ایسا تل جو محبوب کے چہرے کے حسن کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر گورے چہرے پر کوئی تھوڑا سا ایک چھوٹا سا تل ہو
تو وہ حسن میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی وہ حسن کو بڑھا دیتا ہے۔ تو کئی خواتین اپنے چہرے پر ایک طرف مصنوعی تل بھی بنا لیتی ہیں کہ بھائی اس سے وہ زیادہ حسین اور زیادہ خوبصورت دکھائی دیں۔ بہرحال اب اس میں جو پھر ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو اس شعر کا جو پورا مضمون ہے، جو پورا مطلب ہے، وہ شاعروں کے اس ایک جھوٹے تصور پر ہے کہ بھئی محبوب کا جو دہن ہوتا ہے، منہ ہوتا ہے، وہ تنگی کے سبب معدوم ہوتا ہے، یعنی ہوتا ہی نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کسی دن کہ شاعر کہتے ہیں کہ اول تو محبوب کا جو حسن ہے وہ اس وقت ہی حسن یعنی اس کا جسم جو ہے اس وقت حسین دکھائی دیتا ہے جب اس کی کمر پتلی ہو۔ پتلی کمر تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شاعروں نے اس کمر کو پتلا کرتے کرتے بالکل ہی غائب ہی کر دیا ہے۔ تو شعروں کی حد تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی جن کی کمر نہیں ہے وہی حسین ہے، حالانکہ کوئی ایسا انسان ہمیں آپ کو اگر کوئی دکھا دیا جائے اس کی کمر نہ ہو تو ہم شاید ڈر ہی جائیں، لیکن بہرحال شاعر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح منہ کا بھی انہوں نے حساب کتاب اپنا رکھا ہے کہ وہ جس کے دہن نہ ہو، یعنی دہانہ جسے کہتے ہیں، ہمارا عام زبان میں دہانہ بھی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دہن نہ ہو، منہ نہ ہو، تو وہ بھی حسین ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ویسے بھی آپ حقیقی یعنی اس میں زندگی میں دیکھیں تو کوئی اگر کسی کا منہ نہیں ہے اور کسی کی کمر نہیں ہے اور ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے آ جائے تو ہم تو اسے یقیناً ڈر جائیں گے، لیکن شاعری میں عجیب و غریب بات ہے کہ شاعروں نے فرض کر دیا کہ محبوب کی کمر نہیں ہوتی اور محبوب کا منہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو کہتے یہ ہیں کہ جو لوگ تیرے دہن کے یعنی سرے کے تل کی محبت میں دل کھو بیٹھتے ہیں وہ اپنے دل کے سیاہ نقطے میں عدم کی سیر کرتے ہیں۔ اب عدم کہتے ہیں وہ چیز یعنی وہ مقام جو دکھائی نہیں دیتا۔ اب چونکہ دہن ہے ہی نہیں تو اس لیے اسے انہوں نے عدم کہہ دیا، اور تل کو سویدہ سے مناسبت ہے، یعنی سویدہ میں بیٹھ کر عدم کی سیر ہو رہی ہے۔ سویدہ کہتے ہیں دل کے سیاہ نقطے کو، یہ شاید ہم نے پہلے آپ کو کسی شعر کی تشریح کی تھی تو اس میں آپ کو بتایا بھی تھا۔ تو یہاں پر انہوں نے تل کو بھی، چونکہ وہ سیاہ نقطہ ہوتا ہے تو تل بھی سیاہ نقطہ ہوتا ہے، تو اس کی مناسبت دی تھی۔ لیکن اس کی مزید شرح بھی لوگوں نے کی ہے کہ اس کے ایک معنی تو یہی ہے کہ بھئی تیرے جو چہرے پر تل ہے وہ ایسا ہے کہ وہ چہرہ ہی نہیں ہے تو تل کہاں سے ہوگا، اور تو جب چہرہ ناپید ہے تو تل بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تیرے محبوب ہیں وہ سویدہ میں سیر عدم دیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک ایسی چیز کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ شعر دیکھیے کہ تیرے سرو قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ اب سرو قد کا مطلب ہوتا ہے قامت، تو کہتے ہیں قد کو، سرو قامت کا مطلب ہے کہ سرو کے درخت جیسا، آپ نے دیکھا ہوگا سرو کے درخت کافی لمبے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تیرا جو قد ہے وہ سرو کے درخت کی طرح ہے۔ اور فتنہ تو آپ جانتے ہیں مصیبت، تو قیامت کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ بالکل قیامت کی طرح ہی ہے۔ تو اس کے ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ بھئی تیرا جو سرو قامت ہے، یعنی جو تیرا قد ہے وہ فتنہ قیامت اس کے سامنے کمتر ہے۔ اور دوسرے یہ معنی بھی ہیں کہ تیرا قد اسی میں سے بنایا گیا ہے، اسی لیے وہ ایک قد آدم کم رہ گیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہتے ہیں کہ جو قیامت کا فتنہ ہوگا تیرا قد اسی میں سے نکالا گیا ہے۔ اکثر شعراء نے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ کے اساتذہ نے یہ بتایا ہوگا کہ اکثر شعراء یہ کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب کھڑا ہوا تو جیسے دنیا میں قیامت آ گئی۔ مطلب یہ کہ اس کا جو قد ہے وہ اتنا حسین ہے کہ بس وہ دیکھنے والوں کے دلوں پر اس سے قیامت ہی گزر جاتی ہے۔ اب قامت، قیامت
سرو قد فتنہ، اب یہ جو الفاظ ہیں ان کی مناسبت سے ظاہر ہے کہ دیکھیے بہت ہی چھوٹی سی بحر کا شعر ہے اور اس میں بھی دو معنی پیدا کر لیے ہیں، اور کم سے کم لفظوں میں بھی شعر کو بہت ہی یعنی پہلودار بنا دیا ہے۔ تو یہ جو کمالات ہیں یہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے غور و فکر کیا اور آپ نے بہت محنت کی تو آپ کو حاصل ہو گئے، یہ ایسے حاصل ہوتے ہیں کہ بس یہ قدرتی طور پر کسی کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ان کا اظہار کر دیتا ہے، یعنی وہ باتیں شاعری میں کہنا جو پہلے کبھی کسی نے سوچی نہ ہو، سنی نہ ہو، اور پڑھنے والوں کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے اس کا معنی بالکل عجیب ہوں اور بالکل نئے ہوں، تو یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اگلا شعر ہے کہ تماشا کر اے محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ آئینہ داری کا مطلب ہوتا ہے آئینہ سامنے رکھنا، لیکن شعر میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئینہ سامنے رکھ کر اس میں کھو جانا، محو ہو جانا، یعنی کسی ادھر ادھر کی بات کا خیال نہ ہونا، بس صرف اپنی صورت کو دیکھتے رہنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے آئینہ سامنے رکھ کر اپنے حسن و جمال میں محو ہو جانے والے محبوب، یہ بھی تو دیکھ کہ ہم تجھے کس ذوق اور شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس شعر میں ایک خاص منظر پیش کیا گیا ہے، جب تک آپ اس منظر کو سامنے نہیں رکھیں گے شعر کا جو مطلب ہے وہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکتا۔ اور منظر یہ ہے کہ محبوب آئینہ رکھ کر اپنے جمال میں، اپنے حسن میں محو ہے، مصروف ہے، اس کی توجہ اور کسی طرف نہیں ہے، اور عاشق بار بار چاہتا ہے کہ محبوب کی نظر اس کی طرف اٹھے، مگر محبوب اتنا کھویا ہوا ہے کہ وہ عاشق کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا۔ آخر پریشان ہو کر عاشق یعنی مخاطب کرتا ہے، پکارتا ہے کہ اے اپنے حسن و جمال میں کھو جانے والے، محو ہو جانے والے، ذرا ہمیں بھی نگاہ لطف سے خوش کرو، دیکھو ہم کس آرزو سے اور کس محویت سے تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور محض اس لیے کہ تمہاری جو نگاہ ہے محبت کی جو اٹھے گی اور ہماری آرزوؤں کے چمن میں تازگی اور شادابی کی بہار آ جائے گی۔ شعر ہے کہ سراغ کا مطلب ہوتا ہے آہو فغاں۔ آہو فغاں مطلب ہے کہ رونا پیٹنا۔ تو عموماً جو ہوتا ہے کہ یہ جو رات کو انہوں نے کہا ہے شب رو، یعنی رات کو چلنے والا، اصل میں اس کے عمومی معنی تو ہوتے ہیں رات کو چلنے والا، شب رو، اور یہ لفظ ویسے تو عموماً چور کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں بھی اس سے چور ہی مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تو ہماری آہو فغاں کی گرمی اور تپش کا کھوج لگانا چاہتا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ ہمارا داغ دل دیکھ، کیونکہ عام قاعدہ ہے کہ چور کا کھوج لگانا ہو تو اس کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی گویا دل کا داغ جو ہے وہ ہماری گرم جو آہو فغاں ہے اس کا ایک نقش پا ہے۔ اور نالے کو شب و روز اس لیے کہا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ بس نالے کو جو وہ شب و روز کہتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آہو فغاں جو ہے عموماً رات ہی کو کی جاتی ہے۔ شعر ہے اس کا آخری شعر ہے کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ آپ اس میں کوئی مشکل الفاظ تو ہیں نہیں، بھیس کے معنی بھی آپ جانتے ہیں۔ تماشا اہل کرم کا مطلب یہ ہے کہ جو دینے والے لوگ ہیں، مہربانی کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اہل کرم کا جو ظرف ہے اور جو ان کا دینے کا انداز ہے، جو ان کی شان ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے فقیروں جیسا بھیس بنا لیا۔ ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں تھی اور درویشی اختیار کر لینے پر موجور نہیں تھے، مگر
میں اس لیے درویشوں کا یا بھکاریوں کا ہم نے بھیس بدل لیا کہ دیکھیں کہ جو اہل کرم ہیں یہ کسی کو کیا دیتے ہیں، وہ فقیروں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ واقعی انہیں ہم دینے والوں میں یا اہل کرم میں شمار کریں۔ اہل کرم کی حیثیت کا اندازہ کرنے کے علاوہ شعر کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ہم محتاج نہیں تھے لیکن محض اس لیے درویشی اختیار کر لی کہ ہمیں اہل کرم کا جو انداز ہے بہت پیارا معلوم ہوتا ہے، اور اس نے ہمارا دل لبھا لیا اور ہم فقیر بن گئے۔